سے پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی وصولی کا آج آخری دن ہے۔ مذہبی امور کے نگراں وزیر نے رواں سال حج کے دوران عازمین حج کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر مملکت نے بصارت سے محروم افراد کی کتابوں اور علم تک رسائی میں اضافے کے اقدامات پر زور دیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نگراں وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے نوجوانوں کو IT کی تعلیم کے ذریعے بااختیار بنانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل ہونے تک جنوبی ایشیا میں قیام امن ایک خواب ہی رہے گا۔ اور سڈنی میں تیسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف آج کا کھیل ختم ہونے تک اپنی پہلی اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 6 رنز بنائے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی وصولی کا آج آخری دن ہے۔ ان اپیلوں پر فیصلے رواں ماہ کی 10 تاریخ تک کیے جائیں گے۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست رواں ماہ کی 11 تاریخ کو جاری کی جائے گی، جبکہ امیدوار اس ماہ کی 12 تاریخ تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات اس ماہ کی 13 تاریخ کو الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ آئندہ ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے لیے درخواستوں کی وصولی کی آخری تاریخ 22 جنوری مقرر کی ہے۔ قانون کے مطابق یہ سہولت کاری اداروں اور مسلح افواج کے ان لوگوں کو دی گئی ہے جن کے بچوں اور خواتین کا بطور ووٹر اندراج ہے، لیکن وہ اپنے حلقے سے باہر کسی دوسرے مقام پر تعینات ہیں۔ ایسے افراد جو کسی جسمانی معذوری کی بنا پر سفر کرنے سے قاصر ہیں اور جو لوگ جیل یا حراست میں ہیں، وہ بھی بذریعہ ڈاک ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ بذریعہ ڈاک ووٹ کے لیے درخواست فارم متعلقہ ریٹرننگ افسروں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ ecp.gov.pk سے ڈاؤن لوڈ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جن ووٹرز کو بذریعہ ڈاک بیلٹ پیپرز جاری کیے جائیں گے وہ پولنگ اسٹیشن پر آ کر ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہمانگی کے نگراں وزیر انیق احمد نے کہا ہے کہ حکومت رواں سال عازمین حج کو بہترین سہولیات فراہم کرے گی۔ انہوں نے کوئٹہ حجی کیمپ کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئٹہ کے حجی کیمپ میں تمام ضروری سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ نگراں وزیر نے کہا کہ اسلام امن اور محبت کا مذہب ہے اور ہمیں طلباء کو بین المذاہب ہم آہنگی کی تعلیم دینی چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بینائی سے محروم افراد کی کتابوں اور علم تک رسائی بڑھانے کے اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے کردار اور کارکردگی کے بارے میں دی گئی بریفنگ کے موقع پر کہی۔ صدر نے کہا کہ ذہنی اور افرادی ترقی ملک میں کتب بینی کے رجحانات میں اضافے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بینائی سے محروم افراد کے لیے کتابوں اور علم کی بریل طرز میں تحریر میں فراہمی ایک خوش آئند اقدام ہے۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر راجہ مظہر حمید نے اپنے تاثرات میں کہا کہ ڈائلیکشیا سے متاثرہ افراد کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان سے متاثرہ بچوں کے لیے پریپ سے 8ویں تک کتابیں بھی تیار کی جا رہی ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے نوجوانوں کو IT کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ حکومت اگلے ہفتے سے ملک بھر میں 10,000 روزگار مراکز قائم کرنے کا منصوبہ شروع کرے گی۔ نگراں وزیر نے کہا کہ مشترکہ مراکز کے قیام سے سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوگا، جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ حکومت IT اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت کے لیے ماہر افراد قوت کے ذریعے ملک کو آگے لے جانا چاہتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
تجارت، صنعت اور سرمایہ کاری کے نگراں وزیر ڈاکٹر گوہر ایجاز نے کہا ہے کہ نگراں حکومت پاکستان کی برآمدی صلاحیت مزید بڑھانے اور پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے سازگار ماحول قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ ماہ برآمدات کا حجم 22.2% کے اضافے سے 2.81 کروڑ تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی برآمدات میں نمایاں بہتری بھی آئی ہے اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ گزشتہ ماہ 2.80 کروڑ تک پہنچ گئیں، جو نہایت خوش آئند ہے۔ وزیر تجارت نے کہا کہ یہ مثبت رجحان حکومت کی جاری کوششوں اور پاکستانی کاروباری اداروں کی عمدہ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان کے سیاحتی ترقیاتی ادارے کی منیجنگ ڈائریکٹر آفتاب الرحمان رانا نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے ٹھوس کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے پی ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی ڈی سی اگلے مہینے سیاحتی تعلیمی کانفرنس کا اہتمام کرے گی، جس میں سیاحت کو اسکولوں میں بطور مضمون متعارف کرانے اور ذمہ دارانہ سیاحت کے لیے آگاہی پیدا کرنے کے لیے مزید اکیڈمیز بنانے پر غور کیا جائے گا۔ آبپارہ مارکیٹ اسلام آباد میں آج شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ اسلام آباد پولیس کے ترجمان کے مطابق آتش زدگی سے 3 دکانیں جل گئیں، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا عمل جاری ہے۔ افغان باشندوں کی باعزت واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کے لیے عارضی کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں انہیں تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز مزید 699 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک 4,57,000 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی پر اقوام متحدہ کی مجرمانہ خاموشی کشمیریوں کے لیے مسلسل مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ سری نگر میں پروفیسر عبدالغنی بٹ، غلام محمد خان سوپوری، ایڈوکیٹ ارشد اقبال اور حفظ بانو سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا ہے کہ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 10 لاکھ سے زائد فوج تعینات کر کے اسے دنیا کے سب سے بڑے فوجی مقبوضہ علاقے میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل نہیں کیا جاتا، جنوبی ایشیا میں امن کی خواہش ایک خواب ہی رہے گی۔ سڈنی میں تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف آج کا کھیل ختم ہونے تک اپنی پہلی اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 6 رنز بنائے۔ اس سے قبل پاکستانی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 313 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی طرف سے محمد رضوان نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ 88 رنز بنائے، جبکہ عامر جمال نے 82 اور آغا سلیمان نے 53 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ اب تک کا سکور کچھ اس طرح سے رہا کہ پاکستان 313 رنز، آسٹریلیا کسی نقصان کے بغیر 6 رنز۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں اسلام کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کے سلسلے میں پہلا سیمینار نشر کرے گا۔ موضوع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ اسلام آباد، پنجاب، بالائے سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند اور اسموگ چھائی رہے گی، تاہم مغربی بلوچستان اور مکران کے ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 11 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 10، کراچی 25، پشاور 8، کوئٹہ 15، گلگت اور مظفرآباد 13، مری 10، سری نگر 10، جموں 11 اور لیہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔
عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی وصولی کا آج آخری دن ہے۔ مذہبی امور کے نگراں وزیر نے رواں سال حج کے دوران عازمین حج کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور سڈنی میں تیسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف آج کا کھیل ختم ہونے تک اپنی پہلی اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 6 رنز بنائے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔